اب غصہ نہ میری بات کا کیجیے گا. دیکھیں نا حضرت، میں بھی سڑکوں پہ سارا دن گزرتا ہے، فلیکسوں پہ، میں بھی ہے اسی کا حصہ ہوں، لیکن کیا کر سکتا ہوں. فلیکس دیکھو تو حضرت کیا لکھا ہے، نات ہاں کنے آ رہے نے 12 تو قرآن پڑھنے والے کنے آ رہے نے. کیا سٹیج والوں نے قرآن کے ساتھ کیا؟ ہم نے اپنے سٹیجوں سے قرآن کو، چلو میں نکالنا نہیں، اللہ بنتا نکالنا ہی کہنا ہے، لیکن میں کلام اللہ کا ادب کر دیتا ہوں. ہم نے اپنے سٹیجوں سے قرآن کو کیا کیا ہے. آپ تراویاں جو ملاقات ہوئی تھوڑے سال آپ تراویاں چ ملاقات ہوئی، باقی تسی جا کے نا تے او غلاف وچ رہو سونے جے وچ. تواڈے نال ملاقات تراویاں جا پہ ہوئے تھانوں ویکھاں گے آپ تراویاں. وہ حضرت صاحب جس کے ساتھ انقلاب آنا ہے، جس نے دلوں کی دنیا بدلنی ہے، وہ اللہ کا کلام ہے. اجازت دے تو ایک اور بھی درد سنا دوں آپ کو، ہاتھ جوڑ کے سب. میں حضرت بیان کے لیے گیا رمضان میں، آپ کو پتہ ہے وہ ہوتے ہیں فجر کی نماز کے بعد نا، میں گھر سے سحری کر کے اپنی مسجد میں نماز پڑھا کے نہ نکلا. تو میں جب مسجد پہنچا نا تو کوئی سیف الملوک پڑھ رہا تھا اسپیکر میں نا، سیف الملوک. میں باہر گاڑی کھڑی کر رہا ہوں، بچے باہر کھڑے ہیں، اور ایک دیوبندی عالم، میں ان کو جانتا ہوں کہ وہ دیوبندی عالم. پتہ ہے ہمارے بچوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے، وہ سنیو اے تے دسو کہ رمضان چ سیف الملوک نازل ہوئی سی کہ قرآن نازل ہویا سی؟ کہ تسی رمضان چ بھی قرآن نہیں پڑھتے کوئی؟ وہ ہمارے بچوں کو کہہ رہا ہے، اور میرے پاس اس کا کوئی جواب. وہ کہہ رہا ہے رمضان میں سیف. حضرت صاحب اور آپ نہ سوچئے گا جتنی میرے دل میں عارف کھڑی رومی کشمیر کی محبت ہے آپ سوچ نہیں سکتے. میں حضرت کے خاندان سے ہوں، عارف کھڑی بھی گجر، یہ مسکین بھی گجر، میرا کنبا قبیلہ ہے، لیکن جو بات حق ہے وہ بات حق ہے. وہ دیوبندی عالم بچوں کو کہہ رہا ہے، او پترو اپنے مولویوں نے پوچھ کے منو دسو کہ قرآن رمضان چ سیف الملوک نازل ہوئی سی کہ قرآن نازل ہویا سی؟ 11 مہینے تے چلو تسی ایہی پڑھدے ہو، وہ کم از کم رمضان چ قرآن سنا چھڑو لوگوں نے. اللہ وہ پتہ نہیں کس نیت سے کہہ رہا تھا، لیکن بات تو اس نے ہم نے کیا کیا حضرت صاحب؟ کتنا قرآن پڑھتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری محفلوں میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو. حضرت اور میں دکھ سے کہنے لگا ہوں ہمارے اسٹیجوں پہ قرآن غالب نہیں ہے، قرآن غائب ہے. نہ خطیب صاحب قرآن، نہ نقیب صاحب قرآن. اس طرح ہمارے نقیب احباب شعر یاد کر لیتے ہیں، اللہ کرے یہ کو قرآن کی آیتیں یاد کر. ان کو جرمانہ ہے یا کسی نے کہا ہو جے تو قرآن دی آیت پڑھی نہ شعر تو لاوا تے تینوں سدھی فیرنگ ہی تیرے ہوتے. کو یار کو 10 کر لو، کو 20 کر لو، چلو کو 5 ہی پڑھ چھڑیا کرو. وہ 5 بھی بڑیاں نے دل دی دنیا بدلن نہیں، لیکن کیا ہے شعر و شاعری کی بھرمار ہے، شعر و شاعری کی بھرمار ہے. قرآن ہے نہ قرآن ہے. ایک اور درد بھی اگر آپ اجازت دے تو رکھ دوں آپ، کیونکہ حضرت ہم نے کنٹرول نہیں کیا. ہم نے اپنے سٹیج کنٹرول، اب کوئی حال نہیں، نہ ساڈا سجا سلامت، نہ ساڈا کھبا سلامت، نہ سامنو سلامت. جی میں حضرت سٹیج پہ بیٹھا ہوں، میرے ساتھ کرسی ہے، نعت خاں پڑھ رہا ہے حضرت، اور سونا کلام پڑھ رہا ہے حضرت، اور پڑھ کیا رہا ہے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. میں بیٹھا ہوں، پچھو بندہ آیا، میں دیکھنا پہ آیا، میں ہوں پتہ نہیں کی کرے گا آ کے. تو انہوں آ کے نا کان چ کہندا ہے 2 شیر ماں دی شان. چل آ گئی جی سب کی طرف سے 2 شیر، اور انہیں بھی نعت اتھے چھڑی تو ماں دی شان شروع ہو گئی. یہ ہمارے حالات ہیں. میں حیران ہوں حضرت ان میں اتنی ہمت کیسے آ جاتی ہے کہ آ کے نعت خاں کو کہہ رہے ہیں کہ حضور دا ذکر چھڑ دے تے میری اماں دا کر. حضور نبی کریم علیہ السلام کا ذکر چھوڑ دے، بس کر.
اج تھک گئے ہیں. یہی مفہوم ہوا نا. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, کیا آپ کا دل بھر گیا حضور کے ذکر مبارک سے؟ پہلے تو پتر یہ کونے سے لے کر وہ کونے تک جو کھڑا ہے, میں سب سے کہوں گا, اگر حضور نبی کریم علیہ السلام کی نعت پڑھی جا رہی ہے اور تینوں بہ کے اما یاد آن رہی ہے, یا تیرا دل اما سنن تے کرن دے ہے, تے پھر اپنے ایمان دی فکر کر, تیرے ایمان دا دیوان قریب اجڑ لئی. کیونکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے, وہ کہتا ہے جب ذکر حضور ہوگا پھر با ذکر حضور ہی ہوگا. لیکن کیونکہ ڈکیا نہیں, روکیا نہیں, اب جن بے قابو ہو چکا ہے. اور حضرت یہ سب کچھ میرے دیکھتے دیکھتے آئے. اگر ہوتا تو میرے اعلیٰ حضرت بھی کوئی قدی ماں دی شان جنہوں نے لکھنی ہی لکھی, شان صدیق لکھی, شان فاروق اعظم لکھی, شان عثمان غنی لکھی, شان مولا مرتضی مشکل کشا لکھی, شان سیدہ کائنات لکھی, شان حسنین کریمین لکھی, شان امیر حمزہ لکھی, شان غوث اعظم بھی لکھی ہے. لیکن ماں دی شان ہے. لیکن اب حالات ہی ہیں کہ یہ کہتے ہیں نعت چھڈو تو کی سناؤ. او بھائی اللہ دا واسطہ جے, خدا دا نہ کرو پتر ایسے, نہ کرو ایسے. اب اس لیے اگلا دکھ حضرت, اور آپ نے میری اصلاح کرنی ہے. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ایسے نہیں ہے تو میری چلو اصلاح ہو جائے گی. حضرت صاحب 20 سال ہو گئے اس اسٹیج میں. ماں کی شان کی فرمائش دیکھی, باپ کی شان کی فرمائش دیکھی, بڑا کچھ دیکھا, لیکن آج تک نہیں دیکھا کبھی کسی نے یہ بھی فرمائش کی ہو 2 شعر اللہ دی شان. 2 شعر. ایسا بھی ہمارے حالات ہیں کہ اب اس کی فرمائش بھی چلو بیٹا بیٹھے رہو, پیسے نہ بھیجو یار, میں جنہ دی ڈیوٹی کرنا ہے تو ٹینشن نہ, بات سنو میری حضرت. اب اس کی فرمائش بھی, کیونکہ کبھی آپ نے دیکھا جی اس کی فرمائش ہوتے, میں کدی کوٹھیا ہوئے انہیں بھی کیا ہے 2 شعر, اس کی فرمائش بھی کوئی نہیں کرتا. اللہ وہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر, سب تو بڑا ذکر یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, سب تو بہتا نام میرا لڑا. لیکن یہ ہمارے ایمان کا حال ہے کہ فرمائش بھی. جنگ احد حضرت عبداللہ بن جحش اور حضرت سعد بن ابی وقاص دونوں میں یاری تھی, کٹھے ہوئے. کہا کل جنگ کافر مسلمان آمنے سامنے ہوں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جدو کوئی مسلمان کسی مسلمان لی غائبانہ دعا کرے دعا قبول ہے, آؤ دعا کری ایک دوجہ لے. ایک نکر چ حضرت عبداللہ بن جحش بیٹھے, ایک نکر چ حضرت سعد بن ابی وقاص بیٹھے. پہلے حضرت سعد نے دعا کی, اللہ کل اسلام تے کفر آمنے سامنے ہونا, جو سب نالو تگڑا کافر ہے میرے مقابلے چلے, تیری محبت میں عہدے تے تلوار چکا ہوں, میرے تے چکے میں عہدے تے چکا ہوں میرے تے. پھر میں اپنی تلوار نالو دی تون لا دیاں اور پھر وہ دا جڑا مال ہے وہ میرا. آپ چپ کر گئے. حضرت عبداللہ نے کیا آمین. ان حضرت عبداللہ دی دعا دی بھاری سیم دعا ہو, یا اللہ کل کفر اسلام آمنے سامنے, سب تو تگڑا کافر آئے, تیری محبت میں عہدے تے تلوار چکا ہوں میرے تے چکے میں عہدے تے چکا ہوں میرے. یہاں تک دعا یکساں ہے. پھر عشق نے انگڑائی لی اور دعا بدل گئی. پھر دعا کرتے ہیں اللہ وہ میری تون میرے سر نہ جدا کرے, پھر میرا نک کٹے, پھر وہ میرے کن کٹے, اور بروز قیامت میں ایسے طرح تیری بارگاہ چاہواں تون لتھی ہوئے, نک لتھیا ہوئے, کن لتھے ہون. تو پوچھے عبداللہ تیرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا؟ میں عرض کروں تیری محبت میں کیا گیا. لیکن حضرت صاحب یہاں یہ حال ہے کہ وہ دی فرمائش بھی ہونا ہے, وہ دی فرمائش بھی ہونا ہے, کسی دا دل ہی نہیں کرتا حضرت. اور یہ نہیں کہ جب سے محفل شروع ہوئی حضرت کو حمد ہی پڑھی جا رہی ہے تو چلو نہیں بھی کسی نے کی. پتہ نہیں ہم کس سمت نکل کھڑے ہوئے حضرت صاحب, ہم کس سمت نکل. وہ جو قرآن میں کہہ رہا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, وہ اپنے رب والو رجوع کرو. جو قرآن میں کہہ رہا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, اپنے رب وال دوڑو. حالات یہ رجوع کرنا تو دور اور بھاگنا تو
لوگوں نے جوڑ دی. اور اس میں کہیں نہ کہیں قصور سلیمان مصباحی کا بھی ہے. سلیمان مصباحی تیار رہنا, تجھے اس کا جواب دینا پڑے گا. تیری ڈیوٹی تھی, تیری کیا ڈیوٹی لگائی تھی؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. اینو ساڈے ال بلا, اینو ساڈے ال بلا سلیمان. کتے نہ کتے کوتاہی ایسے ہی تو نہیں ہے چمن کی تباہ کاریاں, کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. مولوی سلیمان تیار رہ تم. یہ تو حضرت صاحب شاعروں نے ہمارے سٹیجوں کا بیڑا روڑ کے رکھ دیا. یہاں تو حضور فرما رہے ہیں دوسرے نمبر تے صاحب مولویاں کھلونا ہے. حضور بات غلط تو نہیں کی؟ یہ تو شاعروں نے امت کو کھلی چھٹی دے دی. کوئی کہتا ہے میں نو روز حشر دا ڈر نہیں. واہ بھائی واہ, کیا کر رہے ہو ان کے ساتھ ہوئے کہ خدا کا خوف کھاؤ. کیا سنا رہے ہو ان کو؟ کسی بزرگ کی کوئی حالت تھی, اس نے اپنی حالت میں وہ کلام لکھ ڈالا ہو, انہوں کانو سنا دے ہو. یا پہلے کہنا ڈرتے دے, پہلے میری قوم ایمانداری میں 132ویں نمبر پہ ہے, وہ ان کو اور دلیریاں دے رہے ہو. یہ پہلے کون سا ڈرتے ہیں؟ میرے اعلیٰ حضرت اس وقت حضرت ساری کی ساری توجہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی رحمت کی جانب ہے. تو اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ واللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. وہ اے شیرنا والا نہیں, لیکن حضرت اسیانہ نے بھی سنا چھڑے, کیونکہ یہ جب رجا کی کیفیت ہے یہ لکھا, جب حضرت صاحب خوف کی کیفیت آئی تو پھر کیا لکھا؟ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ اسے مشکل ہے پینی ہے جا ونڈ نہیں پئی. مولوی سلیمان نے ونڈ نہیں پائی. کبھی صوفی رجا کی کیفیت میں, کبھی صوفی خوف کی کیفیت, ونڈ نہیں پائی. میں جڑا انہوں نہیں سی سنان والا چوک انہوں بھی سنایا. حضرت میں کہتا ہوں حضور پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی رجا کی کیفیت ہے, توجہ حضور کی رحمت کی طرف ہے. اور پھر حضور نصیر الدین نصیر کیا لکھ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جہنم میں کیا تو میرا سایہ بھی نہ جائے گا, کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. لیکن جب کیفیت آئی خوف کی تو پھر کیا لکھا؟ کہتے ہیں شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا, یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے. بندہ ایک گلاں دھو, اس ویلے رجا ہے اس ویلے خوف. یہ ونڈ مولوی سلیمان نے پانی سی کہ انہاں نوں اس ٹائم گل خوف والی سنانی ہے کہ رجا والی. لیکن کیا ہوا؟ ونڈ پائی, جو آیا سنا دیتا, اور اس کا پھر جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے سامنے ہے. سب سے زیادہ محفلیں ہماری, لیکن مسجدیں خالی بھی ہماری. حضرت صاحب کیمرے لگے ہیں, ڈر لگتا ہے, اچھی خاصی بات کو فتنہ بنا دیا جاتا ہے, لیکن چلو جو ہوئے گی ویکھی جائے. حضرت صاحب ساڑی مسجد جو نماز مکدی ہے, 7 نمازی, 10 نمازی, 11 نمازی, 12 نمازی, کیونکہ ظاہر ہے کئی علاقے ہیں کہ کٹھی ہیں, آگے پیچھے ہیں, اور ہم تو مسافر ہیں جی. آج فجر آپ کے ادھر پڑھی اسلام آباد میں, ٹھیک ہے جی, آگے میں نے چلے جانا ہے حویلی لکھاں, ٹھیک ہے, پھر اگلی فجر جا کے بورا وہاڑی. ہم پھرتے گھومتے رہتے. کئی جگہ ایسے ہوتا ہے حضرت, سڑک ہوتے اس پاس سنیاں دی مسجد ہے, تھوڑا جا اگے ہو تو بھابیاں دی ہے, یہاں غیر مقلداں دی. حضرت صاحب ہماری مسجد سے نمازی نکلتے ہیں ساتھ, اور انہوں دی مسجد چو اینج نکلتے ہیں جی جمعہ پڑھ کے پہ آندے ہیں. بس حضرت دعا کرو اللہ ساڑھے تے رحم فرمائے, اللہ ہمارے حال پہ اللہ ہمیں فکر آخرت دے دے. حضرت صاحب اوکھا پڑ, میں بس آخری بات ہے, کیونکہ ہم صوفیوں کے نوکر ہیں, اور صوفی ایک اپنا مزاج رکھتے ہیں, انکاری نہیں جی ان چیزوں کا, لیکن صوفی کہتے ہیں بڑی بڑی نعمتیں جنت میں, ساری نعمتیں ایک طرف, لیکن 2 نعمتوں کا کیا کہنا ہے, ایک اللہ کا دیدار, دوسرا حضور کا ساتھ. حضرت یہ تو پتر چھڑنا ہی چھڑنا ہے, تو جو مرضی کر, جنہیں مرضی جپے لا لے, یہ تو چھڑنی ہے. ویک فریدا مٹی پھلی, پتر مٹی پھلی ہے, واہ پر چھڑی مالکہ نے پئی, مٹی ٹردی پھر دی ہے. مٹی بول رہی ہے, مٹی سن رہی ہے, مٹی کو گرمی لگتی ہے, مٹی کو سردی لگتی ہے, مٹی کو بھوک لگتی ہے, مٹی کو پیاس لگتی ہے.
مٹی خوش ہوتی ہے، مٹی غمگین ہوتی ہے، مٹی سوتی ہے، مٹی اٹھتی ہے یہ ہم تو وہ شیشے کے دھوکے میں آ گئے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ارے کوہوٹا میں ہی چلا ہنڈیا تھا مٹی. اور پھر صرف مٹی نہیں، مٹی بھی کیا اپنے اندر گند لیے گھوم رہی ہے. صاحب یہاں کوئی عام ہے، کوئی خاص ہے، جو مرضی، سب کی آنتوں میں اس وقت پخانا ہے، سب کے مثانے میں پیشاب ہے، منہ میں تھوک ہے، پھیپڑوں میں بلغم ہے، رگوں میں خون ہے، پتے میں سفرا ہے، تلی میں سودا ہے. اتنا تو ہمارے گھر کا گٹر نہیں گندا حضرت جتنا گند ہم لے کے گھوم رہے ہیں. پتہ نہیں کس چیز کی آکڑ ہے ہمیں، کون سا سریا ہے ہماری گردن میں، کس چیز کا سریا ہے. اور بندے میں تو اکثر سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں میرے اللہ کی ذات نے ادھر لگا کیا دیا ہے کہ یہ بدبو ادھر کو نہیں آتی، نیچے کو نکلتی ہے. حضرت صاحب یہ باہر آنے لگ پہ میں آپ اپنی بو نہ مر جاؤں اور تو آکڑنا پیا تو آکڑنا پیا تو غور کرو سارے نہ کرو ایسے. 40 سال میرے ویر جی 80 ہوئی تھے اور ادھر اللہ کا دیدار، حضور نبی کریم علیہ السلام کا ساتھ، اور اس دیدار کا بھی کیا کہنا ہے. یہ لائٹ لگی ہے حضرت، چھوٹی سی لائٹ ہے، میرے خیال سے میں 1 منٹ اس کو تسلسل سے نہیں دیکھ سکتا. یہ تھوڑی دیر دیکھا ہے، اس نے آنکھوں پہ یہ اثر دیا ہے کہ مجھے اب آپ تھوڑے دھندلے دھندلے دکھائی دے رہے ہیں. لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ جب جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا، مفہوم ہے، تو عشاق کس طرح اللہ کے دیدار میں کھو جائیں گے، محو ہو جائیں گے. لکھا ہے 500 سال کا عرصہ گزر جائے گا، کوئی آنکھ بھی نہیں جھپکے گا. انڈٹھیاں جدی تانگ دلانو، انڈٹھیاں جدی تانگ دلانو، ہت بن ملیوں جدی یاری، بن زلفوں جدا قیدی دو جگ، بن نینا مست خماری، بن ہجروں جدی یاد ستاوے، بن صورت خلق پجاری. آزم اس دی حمد کی لکھاں میری حمد و دے کس کاری. مولانا روم فرماتے ہیں کوئی بندہ تھا اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، نیک صالح آدمی، وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہا تھا. تو وہ جب مسجد کے قریب پہنچا تو ایک بچہ رو رہا تھا. تو دل نہیں ماننا بچہ روتا چھوڑ کے مسجد جانے کو، آئے سر پہ دست شفقت رکھا، پوچھا بھائی کیوں رو رہا ہے. وہ کہتا جی میں کھیل رہا تھا تو کھیل میں میرا 1 روپیہ گر کے کھو گیا تو میں اس کے کھو جانے پہ رو رہا ہوں. تو فرمایا اگر میں 1 روپیہ تجھے اپنے پاس سے دے دوں تو خوش ہو جائے گا. اس نے کہا جب وجہ یہ 1 روپیہ ہے، آپ دے دیں وہ مل جائے میں خوش ہوں. وہ بابا جی نے 1 روپیہ نکالا، بچے کو دیا، بچہ خوش ہو گیا. حضرت نماز کے لیے چلے گئے، نماز پڑھی، پڑھ کے باہر آئے، وہ پھر رو رہا تھا. پوچھا آپ کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا جی آپ نے تو 1 روپیہ دے دیا، لیکن وہ جو کھو گیا نا کبھی وہ بھی مل جائے تو 2 روپے ہو جائے. ہم اسی کھیل میں لگے ہوئے. ایک اور نکالا، 2 کر دیے، گھر گئے، 2-3 کام نپٹائے، پھر مسجد واپسی، پھر رو رہا تھا. پوچھا بھائی اب کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا جی آپ نے تو 2 کر دیے، لیکن وہ جو کھو گیا نا کبھی وہ بھی مل جائے تو 3 ہو جائے. آپ نے ایک اور نکالا، 3 کر دیے. فرمایا ان خوش ہیں نا؟ انہوں نے کہا جی بس بالکل سکون چین آ گیا. نماز پڑھ کے پھر آئے، پھر رو رہا تھا. پوچھا اب کیا ہوا؟ وہ کہتا جی آپ نے تو 3 کر دیے ہیں، وہ جو کھو گیا کبھی وہ بھی مل جائے تو 4 ہو جائے. مولانا روم فرماتے ہیں کہ اس دفعہ انہوں نے نہیں دی، ایک سر داغ کھینچی اور فرمانے لگے میرے نبی کریم علیہ السلام نے حق سچ فرمایا ہے، اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی بھی نہیں بھر سکتا. لالو کنی کی دوڑ لگ دی ہے. پھر ایک کسی کے اوپر آ گیا کہ قبر دی مٹی نہیں